محترم سامعین و ناظرین، ہندوستان میں اسلامی تاریخ کے عروج و زوال کو ہم نے 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے، جن میں پہلا دور ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین کا، جبکہ دوسرا دور ہے خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس کا، جبکہ تیسرا دور سلجوقی خاندان، خلجی خاندان، غوری خاندان، سادات خاندان، لودھی خاندان اور مغلیہ خاندان کا ہے۔ تو چلیے جناب ابتدا کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے۔ تاریخ اور اوراق پلٹنے سے اس بات کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ہندوستان میں اسلام کی ابتدا ہو چکی تھی۔ عربوں کے تجارتی قافلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آتے تھے۔ مکہ معظمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مطالبے پر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا تو ہندوستان کے ایک راجہ زمورن نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس بنیاد پر وہ اسلام لے آیا تھا۔ لنکا کے راجہ نے حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ مشہور صاحب نے بطوطہ نے اپنے سفرنامے میں لنکا میں بہت سی مساجد کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے جب ایران پر حملہ کیا تو ایرانیوں نے سندھ کے راجہ سے مدد مانگی تھی۔ اس نے اپنی فوجیں بھیجی تھی۔ دونوں فوجوں میں جب آمنا سامنا ہوا تو ہندوؤں کو مسلمانوں کے اچھے اخلاق نے بہت زیادہ متاثر کیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور ایرانیوں کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے۔ جب یہ لوگ واپس سندھ میں داخل ہوئے تو اپنے ساتھ اسلام کو بھی لے آئے۔ 38 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی خلافت کے دنوں میں ہی ایک مختصر سی فوج سندھ کی طرف روانہ فرمائی۔ ان جانبازوں نے قیقان پر حملہ کیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس لشکر سالار، تاغار اور حارث تھے جن کے حسن سلوک سے بہت سے ہندو مسلمان ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں 43 ہجری میں حضرت عبداللہ بن سوار کو 4000 فوج دے کر سندھ کی طرف روانہ کیا۔ سندھ اس وقت کوہ قیقان کے نام سے مشہور تھا۔ عبداللہ بن سوار ترکوں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو گئے تو ان کے بعد 44 ہجری میں محل بن حضرہ کو بھیجا گیا۔ محل بن حضرہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے پشاور سے آگے بڑھے اور لاہور اور ملتان سے ہوتے ہوئے سرہند تک پہنچے۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی اسلام سندھ کے اکثر خطے پر جبکہ ملتان، لاہور اور پشاور تک پھیل چکا تھا۔ 85 ہجری سے سندھ میں فتوحات کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے سعید بن اسلم، مجاع بن سعی اور محمد بن ہارون نمیری کو یکے بعد دیگرے سندھ کی طرف روانہ کیا۔ ان سب میں محمد بن ہارون نمیری نے سب سے زیادہ سندھ کے علاقوں سے واقفیت پیدا کی۔ 90 ہجری میں سرندیب کے راجہ نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے لیے ایک بحری جہاز پر کچھ تحفے بھیجے۔ اس جہاز پر سرندیب میں فوت ہونے والے عرب تاجروں کی یتیم لڑکیاں بھی تھیں۔ یہ لڑکیاں وطن سے دور یتیمی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کے علاوہ اس جہاز پر عرب تاجر بھی سوار تھے۔ جب یہ جہاز دیبل کے ساحل پر پہنچا تو بحری ڈاکوؤں نے اس جہاز کو لوٹ لیا اور حاجیوں کو شہید کر دیا اور یتیم لڑکیوں کو گرفتار کر لیا۔ دیبل کا موجودہ نام کراچی ہے۔ جب ڈاکو ان لڑکیوں کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو ان میں سے ایک لڑکی نے چلا کر کہا، اے حجاج بن یوسف! لڑکی کی پکار محمد بن ہارون نمیری تک اور اس کے ذریعے سے حجاج بن یوسف تک پہنچی تو اس نے جواب میں فوراً کہا، ہاں میں آ رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے یہ تمام حالات خلیفہ ولید بن عبد الملک کو لکھ بھیجے۔ ان سے اجازت ملنے پر حجاج بن یوسف نے سندھ کے راجہ داہر کو لکھا کہ یتیم لڑکیوں کو فوراً اس کی طرف روانہ کیا جائے، لیکن سندھ کے راجہ داہر نے بڑی بے شرمی اور ڈٹائی سے جواب میں کہلا بھیجا کہ بحری ڈاکو میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ یہ خبر ملتے ہی حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اس مہم پر روانہ کیا۔ محمد بن قاسم 17 سال کی عمر کے نوجوان تھے۔ محمد بن قاسم 6000 کی فوج کے ساتھ فارس سے مکران پہنچے۔ محمد بن قاسم جہاد کے جذبے سے سرشار تھے۔ 93 ہجری میں راجہ داہر کی فوجیں محمد بن قاسم کے مقابلے آ گئیں۔ محمد بن قاسم نے اس زور کا حملہ کیا کہ دیبل کے گورنر کے اوسان خطا ہو گئے۔ سندھی فوج بھاگ نکلی۔ محمد بن قاسم نے دیبل پر اسلامی علم لہرا دیا۔ محمد بن قاسم نے 4000 مسلمان وہاں آباد کیے، ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ مسجد آج بھی دیبل کے مقام پر گاروں کے قریب میں موجود ہے۔ محمد بن قاسم دیبل کے بعد نیرون پہنچے۔ نیرون والوں نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ یہاں محمد بن قاسم نے مسجد بنوائی، مسلمانوں کو شہر میں آباد کیا، مسجد کے لیے امام مقرر کیا۔ نیرون کے بعد سیوستان کی طرف بڑھے۔ وہاں کا حاکم مقابلے پر آیا لیکن جلد ہی شکست کھا گیا۔ دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر آخر محمد بن قاسم کا مقابلہ راجہ داہر سے ہوا۔ سندھی فوج زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکی اور بھاگ نکلی۔ راجہ بھی بھاگا۔ اس کے بعد راور کے مقام پر ایک بار پھر راجہ داہر سے مقابلہ ہوا اور وہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ ہندوؤں کو اس بار بہت بری شکست ہوئی۔ فتوحات کرتے ہوئے محمد بن قاسم ملتان تک پہنچے۔
یہاں راجہ داہر کے بھتیجے گور سنگھ کی حکومت تھی۔ محمد بن قاسم کی آمد کی خبر سن کر ہی گور سنگھ بھاگ نکلا۔ اس کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ محمد بن قاسم نے ان سب کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ رعایا کی دیکھ بھال کی جائے، لوگوں کے دلوں سے خوف کو دور کیا جائے۔ 95 ہجری میں دیبل سے لے کر ملتان تک اسلامی پرچم لہرا رہا تھا۔ ہندو راجاؤں میں سے کسی میں جرت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ اب محمد بن قاسم ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست قنوج کی طرف بڑھنا چاہتے تھے، مگر قنوج کو فتح کرنے کی آرزو پوری نہ کر سکے۔ شوال 95 ہجری میں حجاج بن یوسف فوت ہو گیا اور 96 ہجری میں خلیفہ ولید بن عبد الملک بھی فوت ہو گئے۔ ان کی جگہ ان کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ اس نے یزید بن قبشہ کو سندھ کی طرف روانہ کرتے ہوئے حکم دیا محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے جلد از جلد دارالخلافہ بھیج دیا جائے۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت دردناک اور سیاہ پہلو ہے کہ ایک ایسے مجاہد کو جو فتوحات پر فتوحات کرتا جا رہا تھا اور جس کے حسن سلوک نے بے شمار ہندوؤں کو مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا تھا اور جس کے ہاتھ پر اور بھی فتوحات ہونا ممکن تھی، اسے بغیر کسی جرم کے گرفتار کرنے کا حکم بھیج دیا۔ یزید بن قبشہ ملتان پہنچا تو اس نے محمد بن قاسم کو گرفتار کیا اور دمشق روانہ کیا۔ محمد بن قاسم اگر چاہتے تو گرفتاری دینے سے انکار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں کا آپس میں نہیں لڑوایا اور گرفتاری دے دی۔ محمد بن قاسم کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یوں 97 ہجری میں وہ فوت ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے بعد ہندوستان میں فتوحات کا سلسلہ رک گیا۔ محمد بن قاسم اس لحاظ سے سندھ کے پہلے فاتح تھے کہ جب انہیں گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا تو سندھی عوام پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ محمد بن قاسم صرف اسلام کا بول بالا چاہتے تھے۔ ان کے بعد مسلمان گورنر آتے رہے لیکن حالات کو کوئی بھی کنٹرول نہ کر سکا، یہاں تک کہ راجہ داہر کے بیٹے نے دوبارہ برہمن آباد پر قبضہ کر لیا۔ البتہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام لانے کی توفیق بخشی۔ بنو امیہ کے بعد بنو عباس کا دور شروع ہوا۔ 370 ہجری تک حالات پرسکون رہے، لیکن ایک سال بعد یہ حالات بے قابو ہو گئے۔ پنجاب کے راجہ جے پال نے غزنی پر حملہ کیا۔ وہاں مسلمان حکمران سبکتگین کی حکومت تھی۔ یوں ہندوستان میں اسلامی تاریخ کا تیسرا دور شروع ہو گیا۔ سلطان سبکتگین سلجوقی خاندان کے سلطان تھے۔ انہوں نے راجہ جے پال کو تاریخی شکست سے دوچار کیا۔ ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمود غزنوی حکمران بنے۔ انہوں نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ سومنات پر ان کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ سلطان نے 415 ہجری میں سومنات کو فتح کیا۔ اس فتح کے ساتھ ہی ہندوؤں کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ 421 ہجری میں سلطان محمود غزنوی وفات پا گئے تو ان کے دو بیٹے حکومت حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ یوں غزنوی خاندان سے غوری خاندان میں حکومت منتقل ہو گئی۔ غوری خاندان کے شہاب الدین غوری غزنی کے پہلے سلطان بنے۔ غوری خاندان سے حکومت قطب الدین ایبک کو مل گئی۔ یہ اگرچہ غوری خاندان کے غلام تھے لیکن بہت قابل اور لائق تھے۔ اب یہ سلطان بن گئے۔ اس خاندان کی حکومت ہندوستان پر 85 سال رہی۔ اس خاندان کے حکمرانوں میں سلطان شمس الدین التمشق بہت کامیاب ہوئے۔ خاندان غلامان سے حکومت خلجی خاندان کو مل گئی۔ ان کا دور 31 سال رہا۔ ان کا دور ختم ہوا تو تغلق خاندان حکمران بنا۔ اس خاندان نے 95 سال تک حکومت کی۔ تغلق خاندان کے بعد سادات خاندان نے 37 سال تک حکومت کی۔ سادات خاندان کے بعد لودھی خاندان حکمران ہوا۔ ان کی حکومت 78 سال رہی اور لودھی خاندان سے حکومت مغلیہ خاندان میں آ گئی۔ ظہیر الدین بابر پہلے مغل حکمران تھے۔ یہ امیر تیمور کی اولاد سے تھے۔ تاتاریوں نسل تھے لیکن مسلمان ہونے کی وجہ سے ان میں بہت سی خوبیاں تھیں۔ والدہ کی طرف سے یہ چنگیز خاندان کی اولاد تھے۔ بابر نے سلطان لودھی کو شکست دی اور ہندوستان کے حکمران بن گئے۔ بابر نے 4.5 سال حکومت کی۔ بابر کے بعد ان کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں تخت پر بیٹھا۔ ہمایوں کے وفات کے بعد اس کا بیٹا اکبر بادشاہ بنا۔ اکبر کی اصلاح مجدد الفسانی نے کی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا نور الدین جہانگیر تخت پر بیٹھا۔ نور الدین جہانگیر کے دور ہی سے 1040 عیسوی میں انگریزوں نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ انگریزوں کی آمد کے ساتھ ہی ہندوستان میں اسلامی تاریخ کے عروج زوال کے تیسرے دور کی انتہا ہوتی ہے، جبکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور غداریوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے اس عنوان کے ساتھ، انگریز نور الدین جہانگیر کے دربار میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔